ناظرین آداب، مورخہ 7 اکتوبر 2025 مطابق 14 ربیع الثانی 1447 ہجری کے اودھ نامہ 22 ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہے اودھ نامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ الیکشن کمیشن نے بہار میں اسمبلی انتخاب کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے آج پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ بہار میں اسمبلی انتخاب 2 مرحلوں میں 6 اور 11 نومبر کو کرائے جائیں گے۔ ووٹ شماری 14 نومبر کو ہوگی، یعنی رزلٹ 14 نومبر کی دیر شام تک سامنے آ جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انتخابی عمل 16 نومبر تک انجام پا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ بہار میں گزشتہ 25 برسوں کے دوران ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ جب اسمبلی انتخاب محض 2 مرحلوں میں کرائے جا رہے ہیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ ماں انپورنا کے آشیرواد سے انپورنا مٹھ مندر نے بہت سے فلاحی منصوبے شروع کیے ہیں۔ ریاستی حکومت انپورنا مٹھ مندر کے ذریعے شروع کیے گئے فلاحی کاموں کو آگے بڑھانے میں مکمل تعاون کرے گی۔ شری انپورنا مٹھ مندر گزشتہ 108 برسوں سے ہندوستانی ثقافت اور سنسکرت زبان کے تحفظ اور ترویج میں مسلسل سرگرم ہے۔ آج 250 سے زائد بیٹیوں کو سلائی مشینیں فراہم کی جا رہی ہیں اور کئی طالبات کو تربیت کے بعد لیپ ٹاپ فراہم کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ وارانسی ضلع کے شری انپورنا رشی کل برہمچاری آشرم سنسکرت مہاودیالیہ میں کاشی انپورنا ٹرسٹ کے ذریعے چلائے جانے والے سلائی کڑھائی اور کمپیوٹر ٹریننگ سینٹر کے 14ویں سیشن کے مکمل ہونے پر طالبات کو سرٹیفکیٹ، لیپ ٹاپ اور سلائی مشینیں تقسیم کرنے کے بعد منعقدہ ایک پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بی آر گوئی پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے فعل کی ہندوستانی سماج میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ پیر کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں مسٹر مودی نے کہا کہ میں نے چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس بی آر گوئی سے بات کی ہے۔ آج صبح سپریم کورٹ کے احاطے میں ان پر حملے سے ہر ہندوستانی صدمے میں ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی قابل مذمت حرکتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ وزیر اعظم مودی نے جسٹس گوئی کے صبر کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ انصاف کی اقدار کے تئیں ان کی وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ مسٹر مودی نے کہا کہ میں ایسی صورتحال میں جسٹس گوئی کے صبر کی ستائش کرتا ہوں۔ واضح ہے کہ سپریم کورٹ میں پیر کی صبح ایک غیر معمولی واقعے میں وکیل کے لباس میں ملبوس ایک شخص نے عدالتی کارروائی کے دوران مبینہ طور پر جسٹس گوئی پر کوئی چیز پھینکنے کی کوشش کی۔ راجستھان کی راجدھانی جے پور کے سب سے بڑے سوائی مان سنگھ یعنی ایس ایم ایس اسپتال کے آئی سی یو وارڈ میں آگ لگ گئی۔ اس واقعے میں 9 مریضوں کی موت ہونے کی خبر ہے۔ ایس ایم ایس اسپتال ٹراما سینٹر کے انچارج ڈاکٹر انوراگ ٹھاکر نے بتایا کہ آتش زدگی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہوئی اور تیزی کے ساتھ پھیل گئی۔ سینٹر کے انچارج نے وضاحت کی کہ آئی سی یو میں داخل زیادہ تر مریض نازک حالت میں ہوتے ہیں اور اکثر ان میں کوما میں ہوتے ہیں۔ آگ کی وجہ سے وہاں زہریلی گیسیں خارج ہو رہی تھیں اور ہم انہیں سپورٹ سسٹم کے ساتھ دوسری جگہ شفٹ کر رہے تھے۔ ایسی حالت میں مریضوں کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے وارانسی میں سوچھتا متروں کی اعزازی تقریب میں شرکت کی اور سوچھتا متروں کو ان کی بہترین کارکردگی کے لیے اعزاز سے بھی نوازا۔ اس تقریب میں انہوں نے کہا کہ 2014 میں وزیر اعظم نے سوچھ بھارت ابھیان یعنی کلین انڈیا مشن کا آغاز کیا تھا، جو شہریوں میں صفائی کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کی مہم ہے۔ اس مہم کی وجہ سے صفائی ستھرائی میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ لوگوں کو گندگی سے ہونے والی بیماریوں سے بھی نجات ملی ہے۔ صفائی ستھرائی کے اہلکار اپنی صحت کو خطرے میں ڈال کر دوسروں کی صحت کی حفاظت پر زور دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ہمارا وطن آلودہ نہ ہو اور یہ بھی کہ کسی قسم کی بدنظمی پھیلنے نہیں دی جائے گی۔ مشن شکتی مہم کے ایک حصے کے طور پر محکمہ صحت کے زیر اہتمام اور ریڈ کراس سوسائٹی کے تعاون سے لکھنؤ میں آئی ایم اے کی عمارت میں خواتین کی صحت کے طول و عرض کے موضوع پر ایک مباحثے کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ٹی بی کے 50 مریضوں کو گود لیا گیا اور ان میں نیوٹریشن پیکٹ تقسیم کیے گئے۔ پروگرام کے مہمان خصوصی نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہمیشہ خواتین کو ترجیح دی ہے۔ انہوں نے خواتین اور بچوں میں خون کی کمی کو روکنے، تپیدق کے خاتمے اور زندگی کے ہر پہلو میں خوشی لانے کے لیے متعدد اسکیمیں شروع کی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے مشن شکتی کے ذریعے خواتین کو بااختیار بنانے کی مسلسل کوششیں کی ہیں، جس سے ریاست میں خواتین کو عزت اور تحفظ دونوں ملے ہیں۔ امید پورٹل پر اپنے اوقاف کا اندراج ترجیحی بنیادوں پر مقررہ تاریخ کے اندر کرائیں۔ ہماری ریاست اتر پردیش میں 1.25 لاکھ سے زیادہ اوقاف وقف بورڈ میں رجسٹرڈ ہیں۔ ان سب کا اندراج امید پورٹل پر کرانا ضروری ہے، جس کی آخری تاریخ 5 دسمبر 2025 ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنی مذہبی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ہم سب بہت سنجیدگی اور منظم طریقے پر مہم چلا کر تمام اوقاف کا اندراج کرائیں۔ ان خیالات کا اظہار مولانا خالد رشید فرنگی محلی امام عیدگاہ لکھنؤ نے کیا۔ وہ
آج اسلامک سینٹر میں امید پورٹل پر اوقاف کا اندراج کے عنوان پر منعقدہ ایک ورکشاپ کا افتتاح کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں وقف کی شرعی اہمیت اور تاریخ پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالی۔ محکمہ خواتین بہبود اور اطفال ترقیات اتر پردیش نے مشن شکتی 5 کے ایک حصے کے طور پر ریاست کے تمام بچوں کی دیکھ بھال کرنے والے اداروں میں خصوصی خود دفاعی ورکشاپ یعنی سیلف ڈیفنس کا انعقاد کیا۔ اس اقدام کا مقصد اداروں میں رہنے والی لڑکیوں کو اپنے دفاع کی عملی مہارتیں سکھانا اور ان کے اندر خود اعتمادی اور تحفظ کے احساس کو مضبوط کرنا تھا۔ ورکشاپس کے دوران انسٹرکٹروں نے لڑکیوں کو اپنے دفاع کی مختلف آسان لیکن مؤثر تکنیک سکھائی۔ ان اقدامات پر خصوصی زور دیا گیا کہ کس طرح مشکل حالات میں گھبرانے کے بجائے ہمت اور اعتماد کے ساتھ جواب دینا ہے۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ.com پر وزٹ کریں۔